عظیم مفکر و معلم قرآن علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شعراء آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 5واں باب پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصائب و آلام۔ اس قسم کے واقعات آپ کے سامنے آئے دن آتے رہتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، اگر کوئی مریض شفا یاب ہو جائے تو اس کے لواحقین بڑے فخر اور مسرت سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے علاج کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی، فلاں حکیم کا علاج کیا، فلاں ڈاکٹر سے مشورہ لیا، آخر الامر اسے فلاں دوائی سے آرام آیا۔ لیکن اگر وہ مریض مر جائے تو کہا جائے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کی، اس کے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن خدا کو منظور ہی ایسا تھا، کیا کیا جائے، وہاں دم مارنے کی جا نہیں۔ نمبر 2، اگر لڑکا امتحان میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی محنت کا ثمر ہوگا، لیکن اگر وہ فیل ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنی طرف سے بڑی محنت کی، لیکن خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ نمبر 3، اگر مقدمہ میں کامیابی ہو جائے تو اسے اپنے حسن تدبر اور وکیل کی محنت و مہارت کا تصدق ٹھہرایا جائے گا، لیکن اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ دیا جائے گا کہ خدا کو منظور ہی ایسا تھا۔ نمبر 4، حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اس پر جشن مسرت منایا جائے گا، اور اگر الگ تواتر 2-3 لڑکیاں گھر میں آ جائیں تو بچی کی ماں کو یہ کہہ کر دلاسا دیا جائے گا کہ اچھا بہن صبر کرو، خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، اس پر کسی کا تھوڑا زور چل سکتا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو شکست اور ناکامی کی صورت میں مجبور تصور کرتا اور ایسے واقعات کو خدا کی مرضی پر محمول کرتا ہے، لیکن کامیابیوں اور کامرانیوں میں وہ اپنے آپ کو مجبور نہیں محسوس کرتا، انہیں اپنی ہنرمندی اور کاریگری کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ جب انسان نے اپنے عہد طفولیت میں اپنے آپ کو اپنے نامساعد ماحول کے مقابلہ میں بے بس پایا تھا تو اسے کسی فوق الفطرت قوت کا خیال آیا تھا، لہذا شکست اور ناکامی میں اپنے آپ کو مجبور تصور کرنا اور مصائب و آلام کو خدا کی طرف منسوب کرنا ذہن انسانی کے انہی ابتدائی نقوش کے اثرات ہیں جنہیں مذہب نے زندہ رکھ چھوڑا ہے، اور اس کی تائید اس قسم کی مقدس سندوں سے کرتا رہتا ہے۔ عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو اپنی اسکیموں کے ناکام رہ جانے سے پہچانا ہے، اور چونکہ درد و غم اور حزن و ملال مشرقی شاعری کی جان ہے، اس لیے شعراء اس قسم کے تصورات میں یہ کہہ کر اور بھی زہر بھر دیتے ہیں کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا، درد و غم کا نہ جو شکار ہوا، جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا، جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا، وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے، اسے معلوم کیا خدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد تصوف نے اس میں ایسی رنگ آمیزی کی کہ یہ عقیدہ ایک مسلمہ حقیقت بن گیا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خدا کا دین اس باب میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے مصیبت کے معنی۔ مصیبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ صاد واو بے ہے۔ اس مادہ کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا اترنا اور اتر کر اپنے مستقر تک جا پہنچنا۔ اس اعتبار سے ہر واقعہ یا حادثہ کو مصیبت کہا جائے گا، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ مصیبتن حسنتن کے مقابلے میں آیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 50۔ اس لیے عام طور پر اس کے معنی ناخوشگوار واقعہ کے لیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصائب و آلام یعنی ناخوشگوار واقعات خدا کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے ہیں یا یہ انسان کے اپنے انفرادی یا اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں؟
قرآن کریم اس سوال کا جواب بڑی وضاحت سے دیتا ہے۔ سورہ شورى میں ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انا ھذا، یہ کیسے آ گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا کہ قل ھو من عند انفسکم، سورہ آل عمران کی آیت 165۔ ان سے کہہ دو کہ یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود تم ہو۔ سورہ نحل میں ہے فَأَصَابُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، خود ان کے برے اعمال مصیبتیں بن کر ان کے سامنے آ گئے۔ غلط کاموں کے نتائج برآمد ہونے کے لیے خدا کا مقرر کردہ طریق یہ ہے کہ پہلے یہ نتائج غیر محسوس طور پر مرتب ہوتے رہتے ہیں اور ایک مدت کے بعد وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اسے مہلت کا وقفہ یا قانون تدریج و امہال کہا جاتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے یہ لوگ اس وقت اپنی منمانی زندگی بسر کر کے خوش ہو رہے ہیں اور قوانین خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 48، کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج ابھر کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس قانون مکافات کی یہ ہنسی اڑا رہے ہیں وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ قرآن کریم نے عمل اور اس کے نتیجے کے محسوس طور پر سامنے آنے کے درمیانی وقفہ کے لیے ایک بڑی معنی رس اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ عمل پہلے سرزد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بعد میں سامنے آتا ہے۔ قرآن اسے یوں سمجھاتا ہے گویا انسان اس نتیجہ کو اپنی روانگی سے پہلے آگے بھیج دیتا ہے، وہ آگے جا کر اس کا انتظار کرتا ہے اور جب یہ اس کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو اسے اپنے سامنے کھڑا پاتا ہے۔ اس کے لیے اس کی اصطلاح ہے بما قدمت ایدیکم، جو کچھ ان کے ہاتھ ان کے لیے پہلے سے آگے بھیج دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جو جرائم یہ لوگ اس وقت کر رہے ہیں ہم انہیں ایک ایک کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ سفر زندگی میں آگے بڑھیں گے تو ان کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ذالک بما قدمت ایدیکم، سورہ آل عمران کی آیت 182، کہ یہ نتائج یا مصائب کہیں خارج سے نہیں ٹپک پڑے، یہ وہی ہیں جنہیں تم نے پہلے سے بھیج رکھا تھا۔ یہ آگے آگے آئے ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے آئے ہو۔ دوسری جگہ انہیں ما اسلفت کہہ کر پکارا گیا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 30 میں، یعنی جو اس راستے سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سورہ حج میں ہے کہ ان لوگوں کی غلط روش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد، اور جب ان کی یہ حالت ہوگی تو ان سے کہا جائے گا ذالک بما قدمت یداک، سورہ الحج کی آیت نمبر 10 میں، کہ یہ وہی کچھ تو ہے جو تم نے اپنے لیے پہلے بھیجا تھا۔ سورہ قصص میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے پہلے سے بھیجا ہوتا ہے تو یہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی 47 نمبر آیت اور سورہ النساء کی 62 نمبر آیت۔ سورہ روم میں ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کامیابیاں اور خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں تو ان پر اتراتے ہیں، اور جب مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سخت مایوس اور افسردہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ مصیبتیں اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں پہلے سے بھیج رکھی تھیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی 36 نمبر آیت، اور اسی کا اعادہ 42 نمبر سورت کی 48 نمبر آیت میں بھی کیا گیا۔ سورہ الفجر میں ہے کہ جب انسان اس تباہی کو اپنے سامنے دیکھے گا
جو مرگ آفریں ہوگی تو بسد یاس و حسرت پکارے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ حوالے کے لیے دیکھیے 89 نمبر سورت کی 24 نمبر آیت، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیج رکھا ہوتا۔ مصائب و آلام ہی نہیں بلکہ زندگی کی جو خوشگواریاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں انہیں بھی اس نے اپنے لیے پہلے سے بھیج رکھا ہوتا ہے۔ سورہ مزمل میں ہے 20 نمبر آیت میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی جو خوشگواریاں بھی تم اپنے لیے پہلے سے بھیجو گے انہیں تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ مندرجہ بالا آیات میں بما قدمت ایدیکم کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے پہلے سے بھیجا ہو۔ بعض مقامات میں ما قدمت لہم انفسہم کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ ان کی ذات نے ان کے لیے آگے بھیج رکھا ہے۔ قرآن کریم انسانی اعمال کا ذمہ دار اس کی ذات کو قرار دیتا ہے جو اس کے اختیار و ارادہ کا سرچشمہ ہے، اور اس لیے اس کے اعمال کے نتائج کی سزاوار بھی اس کی ذات ہی کو قرار دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 59 نمبر سورت کی آیت نمبر 18۔ انسانی ذات کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ظہور نتائج کے سلسلے میں کہا کہ علمت نفس ما قدمت و آخرت، اس وقت ہر ذات کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں درج تھا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، یہ لوگ سفر زندگی میں اپنے جو نقوش قدم پیچھے چھوڑتے ہیں اور جو کچھ آگے بھیجتے ہیں ہم ان سب کو لکھتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 12۔ اور ہر شے کا اندراج ایک واضح صحیفہ میں ہوتا رہتا ہے جو ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے انسان پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اس کے اپنے انفرادی یا اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی تباہی کے سلسلے میں کہا گیا ہے وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کی تباہی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، وہ ہلاک اس لیے ہوئے کہ وہ ظالم اور فاسق تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59۔ وہ ذلت و خواری کے عذاب میں ماخوذ ہوئے کیونکہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے اسی سورہ بقرہ کی آیت 61 اور سورہ آل عمران کی آیت 111۔ اور ایک بنی اسرائیلی کی کیا تخصیص ہے، یہ خدا کا عالمگیر قانون ہے کہ ذلت و خواری انسان کے اپنے غلط اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر وہ قوم جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ضابطہ قوانین کے ایک حصہ کو مانے اور دوسرے حصے کے ماننے سے انکار کر دے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ خزیٌ فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، سورہ بقرہ کی آیت 85، کہ وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و خوار ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس پر اس سے بھی زیادہ سخت عذاب مسلط کیا جائے گا۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 114 اور سورہ الحج کی آیت 9 اور 10۔ سورہ فجر میں اس حقیقت کو بڑے دل نشین انداز میں سامنے لایا گیا ہے۔ کہا کہ جب انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ربی احانن، خدا نے مجھے یوں ہی ذلیل و خوار کر دیا۔ اس کے جواب میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ صحیح نہیں، خدا کسی کو یوں ہی ذلیل نہیں کیا کرتا، تم ذلیل ہوئے اپنے غلط اعمال کے نتیجہ میں۔ تمہاری حالت یہ تھی کہ معاشرے میں جو لوگ تنہا رہ جاتے تھے تم ان کی عزت نہیں کرتے تھے، جن لوگوں کی چلتی ہوئی گاڑی رک جاتی تھی تم ان کی روٹی کا انتظام نہ خود کرتے تھے نہ دوسروں کو ایسا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ جو کچھ تمہارے باپ دادا سے وراثت میں ملتا تھا
تم اس کے واحد مالک بن بیٹھتے تھے۔ تم نے ایسا معاشی نظام قائم کر رکھا تھا جس میں بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتا تھا۔ یہ تھی تمہاری ذہنیت اور یہ تھا تمہارا نظام، جس کا نتیجہ یہ ذلت و خواری ہے، اور اس کے باوجود تم شکایت کر رہے ہو کہ خدا نے تمہیں ناحق بلا وجہ ذلیل کر دیا۔ خدا کسی کو ناحق ذلیل نہیں کیا کرتا۔ حوالے کے لیے دیکھیے 92 نمبر سورت کی آیات 4 سے 10 تک۔ خدا کسی کو ناحق ذلیل نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو ناحق ذلیل کرنا تو ظلم ہے، اور خدا کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس حقیقت کو قرآن نے بے شمار مقامات پر واضح کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کی کھیتیاں پروان نہیں چڑھ سکتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وَمَا ظَلَمُهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117، کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مختلف اقوام سابقہ کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، آیت نمبر 70 میں، کہ ان کی یہ تباہیاں اور بربادیاں اس لیے نہیں ہوئی تھیں کہ خدا نے ان پر ناحق ظلم کیا تھا، یہ اس لیے واقع ہوئی تھیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی تھی۔ اسی کو سورۃ نمبر 11 کی آیت نمبر 101 میں دہرایا گیا ہے، اور علاوہ ازیں 16 نمبر سورت کی آیت نمبر 33 اور 29 نمبر سورت کی آیت 40 میں بھی۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، خدا انسانوں پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ خدا لا انتہا قوتوں کا مالک ہے، اور انسان اس کے پیدا کردہ بندے جن کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی ضعیف و ناتواں مخلوق پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ لوگوں پر جو مصیبتیں اور تباہیاں آتی ہیں ذالک بما قدمت یداک، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، سورہ حج کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بندوں پر ظلم کرنا تو ایک طرف، وہ اس کا کبھی ارادہ تک نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 31 میں ہے، وہ کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، سورہ النساء کی آیت 147 میں ہے کہ اگر تم قوانین خداوندی کی صداقت کو تسلیم کرو اور انہیں دل سے قبول کر کے ان کے مطابق عمل کرو تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ خدا کی نفسیاتی کیفیت معاذ اللہ سیڈسٹ کی نہیں، جو دوسروں کو ناک ستا کر اور اذیت پہنچا کر ذہنی لذت لیتے ہیں۔ اس لیے اس کا تصور تک بھی نہ کرو کہ خدا کسی کو یوں ہی بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ انسانوں کو تکالیف ان کی اپنی غلط روش کی وجہ سے پہنچتی ہیں، اس کو اپنے آپ پر ظلم کرنا کہتے ہیں۔ خدا کے ہاں ہر بات کا فیصلہ حق و انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی آیات 69 اور 70۔ اعمال انسانی کے ظہور نتائج کے سلسلے میں ہے کہ الیوم تجزا
کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 17 میں، کہ اس دن ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ ان کا عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 54۔ اس سلسلہ میں سورہ نساء کی 2 آیات بڑی غور طلب اور معنی رس ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گروہ کی معکوس ذہنیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، انہیں جب خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے ہاں سے ملی ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ کہا کہ کل من عند اللہ، حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت 78۔ کہا کل من عند اللہ، کہ ان سے کہہ دو کہ اس قسم کی تفریق و تخصیص صحیح نہیں، حسنات و مصائب سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور جو جی میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں بات سمجھائی گئی کہ یاد رکھو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، سورہ النساء کی اگلی آیت یعنی 79۔ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہوتی ہے، اور جو خوشگواریاں تمہیں حاصل ہوتی ہیں وہ خدا کے ہاں سے ملتی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ حسنات اور مصائب کل من عند اللہ، سب خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ حسنات خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور مصائب ہماری اپنی آوردہ۔ یہ بات کیا ہوئی؟ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ نمبر 1، جو واقعات بھی رونما ہوتے ہیں وہ مساعد ہوں یا نامساعد، خوشگوار ہوں یا نہ خوشگوار، سب قوانین خداوندی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کل من عند اللہ۔ نمبر 2، خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر تم ان کے مطابق چلو گے تو اس کا نتیجہ حسنات یعنی خوشگواریاں ہوگا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اور نمبر 3، اگر تم ان کے برعکس خود اپنے فیصلے کے مطابق چلو گے تو اس کا نتیجہ مصائب و مشکلات ہوں گی۔ ما اصابک من سیئات فمن نفسک، یعنی اس جہان صحیح و عمل میں سب نتائج خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے مرتب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سب من عند اللہ ہوتے ہیں۔ اب رہی خوشگوار اور ناخوشگوار نتائج کی تفریق، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو کام قوانین خداوندی کے مطابق کیے جائیں ان کا نتیجہ خوشگوار ہوتا ہے، اسے من اللہ ہی کہا گیا ہے، اور جو کام ان کے خلاف انسان خود اپنی مرضی سے کرے ان کا نتیجہ ناخوشگوار ہوتا ہے، اسے من نفس کا کہا گیا ہے۔ یہاں سے یہ عظیم حقیقت سامنے آ گئی کہ خدا کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی خیر ملتا ہے۔ مصائب و مشکلات یعنی جسے شر کہا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا آوردہ ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ذرا آگے چل کر خیر اور شر کے عنوان میں ملے گی۔ ان تصریحات کی روشنی میں 2 بنیادی امور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو ہم ہر ناگہانی مصیبت اور ناخوشگوار واقعہ پر کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی یا اللہ کو یہی منظور تھا، تو ایسا کہنا
نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت بڑا الزام ہے۔ خدا کی مرضی ہی ایسی تھی کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے نہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یعنی ہم نے تو ہر طرح کی کوشش کر لی تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود خدا نے ایسا کر دیا اور نہ ہی اس کی کوئی معقول وجہ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف دم مارنے کی جا نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو جی چاہے کرے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی حکمت سے وہی واقف ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کس قسم کے خدا کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی ایسا خدا جس کے یہاں نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون، نہ حساب ہے، نہ کتاب، نہ عدل ہے، نہ انصاف، وہ جو جی میں آئے کرتا ہے، وہ لوگوں کو ناحق مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے نہ اس کی لم کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بابت اس سے پوچھ سکتا ہے۔ اور نمبر 2، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی تجویز و تدبیر اور اس کی تگ و تاز و سعی و کاوش سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس سے انسان ایک مجبور محض مخلوق بن کر رہ جاتا ہے۔ اس نقطہ کے متعلق تفصیلاً بعد میں لکھا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ نمبر 1، اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا کوئی سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم اسے اتفاق یا چانس کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، ایک فرد ان مصائب و آلام کا بھی شکار ہو جاتا ہے جن کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ قانون خداوندی کی روح سے اس کے اعمال کا نتیجہ کچھ اور، یعنی خوشگوار ہونا چاہیے، لیکن ہوتا اس کے برعکس، یعنی ناخوشگوار ہے۔ مثلا ایک بددیانت معاشرہ میں دیانت و امانت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا قسم قسم کی پریشانیوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، حالانکہ قانون خداوندی کے مطابق حسن عمل کا نتیجہ الحسنہ یعنی خوشگواریاں ہونا چاہیے۔ جہاں تک شق اول یعنی چانس کا تعلق ہے، اس کائنات میں جو قانون علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے غیر متبدل نظام کے تابع سرگرم عمل ہے، کوئی واقعہ ایسا رونما نہیں ہو سکتا جس کا کوئی سبب یعنی کاز نہ ہو، لیکن اسباب یعنی کازز کا معلوم ہونا انسانی علم و تحقیق پر منحصر ہے۔ انسان اپنے عہد طفولیت میں کسی واقعے کا بھی سبب نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ ہر واقعہ کو اتفاق یعنی چانس پر محمول کرتا تھا۔ جوں جوں اس کا علم بڑھتا گیا، رموز فطرت پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے گئے اور واقعات و حوادث کے اسباب اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگے۔ سینکڑوں واقعات، حوادث، حتیٰ کہ امراض ایسے ہیں جنہیں اس سے پہلے محض اتفاق یعنی چانس کا نتیجہ قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ قانون علت و معلول کے دائرے کے اندر آ چکے ہیں۔ اب بھی کیفیت یہ ہے کہ افریقہ، امریکہ یا آسٹریلیا وغیرہ کے قدیم قبائل کے نزدیک جو حوادث ایسے ہیں جن کی کوئی علت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ انہیں دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مہذب دنیا میں جہاں نت نئے سائنس کے انکشافات وجہ نقاب کشائی اسرار فطرت ہوتے رہتے ہیں، ان حوادث کی علت کے سمجھنے میں کچھ بھی دشواری پیش نہیں آتی، حتیٰ کہ بعض ایسے امور جن کی کوئی وجہ ہمارے بچپن کے زمانے میں ہماری سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، ہمارے بچے اب انہیں روزمرہ کا معمول سمجھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ بات غیر مہذب قدیم قبائل تک ہی محدود نہیں، ایک مہذب ملک میں بھی جو لوگ مذہب کی پیدا کردہ توہم پرستیوں کی تاریکیوں میں زندگی بسر کرنے کے خوگر ہیں، وہ ابھی تک
ان حوادث کو خدا کی شان کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، جن کے اسباب و علل سے علمی گھرانوں کے بچے تک باخبر ہوتے ہیں، جن امراض کے لیے وہ ابھی تک تعویذ کراتے اور قبروں پر چراغ جلاتے رہتے ہیں، یہ بچے ان کے لیے سیدھے ڈاکٹر کے ہاں پہنچ کر انجیکشن لگوا آتے ہیں۔ لہذا جن حوادث کے اسباب و علل سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، ہم انہیں اتفاق یعنی چانس پر محمول کر دیتے ہیں۔ خود ہمارے زمانے میں بھی اس کے باوجود کہ انسان نے کارگاہ کائنات کے بہت سے رموز و اسرار سے آگہی حاصل کر لی، ہنوز کئی گوشے ایسے ہیں جن میں حوادث کے اسباب و علل کا علم حاصل نہیں ہو سکا۔ جوں جوں کائنات سے متعلق ہمارا علم آگے بڑھتا جائے گا، ان حوادث کے اسباب و علل بھی ہمارے حیطۂ معلومات میں آ جائیں گے، اور اس طرح آخر الامر فطرت کا کوئی حادثہ بھی راز نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے آدم یعنی آدمی کے سلسلہ میں جو کہا تھا کہ وہ علامہ آدم الاسماء، خدا نے آدم میں اشیاء کائنات کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی، تو اس کے ساتھ ہی کلّا ہا کے اضافہ سے اس کی بھی صراحت کر دی کہ ان اشیاء میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہے گی جس کا علم یہ حاصل نہ کر سکے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 31۔ اتفاق یعنی چانس ہمارے علم کی کمی کا نام ہے، ورنہ کائنات میں کوئی واقعہ بھی اتفاقیہ بائی چانس ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ اب آئیے دوسری شق کی طرف، یعنی کہ ایک فرد ایسے مصائب کا شکار بھی ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ اس سلسلہ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان کسی معاشرہ میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اس معاشرے کا جزو بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ صحیح روش پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے خوشگوار نتائج سے تمام افراد معاشرہ متمتع ہوتے ہیں۔ وہ افراد بھی جنہوں نے خواہ انفرادی طور پر ان خوشگواریوں کے حصول کی جد و جہد میں حصہ نہ بھی لیا ہو۔ مثلا اگر کسی معاشرہ کی صحیح جد و جہد سے فصلیں اچھی ہوں اور پیداوار میں فراوانی، تو اس معاشرہ کے وہ افراد بھی خوشحال ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان فصلوں کے کھیتوں کی شکل تک بھی نہ دیکھی۔ اسی اصول کے مطابق جو معاشرہ غلط روش اختیار کرے اس کے تباہ کن نتائج ان افراد کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں جو اس غلط روش سے براہ راست متعلق نہ ہوں اور انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا ہو۔ جب کسی دریا کا بند ٹوٹ جائے تو اگرچہ اس کے بلا واسطہ ذمہ دار حکومت کے ارباب نظم و نسق ہوتے ہیں، لیکن اس کی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں گاؤں میں وہ افراد بھی آ جاتے ہیں جنہیں اس کا علم تک بھی نہ ہو کہ وہ بند کیسے ٹوٹا ہے۔ یہی وہ اجتماعی خطرات ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ حوالے کے لیے دیکھیے 8 نمبر سورت کی 25 نمبر آیت۔ اپنے معاشرہ کو ایسے خطرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو جو جب آتا ہے تو پھر اس کی زد میں صرف وہی لوگ نہیں آتے جو خرابیوں اور تباہیوں کے براہ راست ذمہ دار ہیں، اس کی لپیٹ میں ہر قوم میں آ جایا کرتا ہے۔ لیکن انسان کی حالت عجیب ہے۔ معاشرہ کے اجتماعی نظام کے حسن تدبر سے جو آسائشیں اور خوشحالیاں ایک فرد کو میسر ہوتی ہیں، ان کے متعلق وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس لیے میرا ان پر کوئی حق نہیں۔ یہ صرف انہیں ملنی چاہیے جنہوں نے ان کے لیے تگودو کی ہے، وہ ان سب سے برابر ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے گویا یہ اس کا حق ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی ان لوگوں کا شکریہ تک بھی ضروری نہیں سمجھتا جن کے حسن تدبر یا صحیح و عمل کی وجہ سے وہ آسائشیں میسر آئی ہیں۔ لیکن اگر معاشرہ کی کسی خرابی کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ چلانے لگ جاتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں۔
اس لیے میں یہ مصیبت کیوں بھگتوں؟ یہ مجھ پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ وہ دہائی مچا دیتا ہے کہ جو لوگ معاشرہ کے اجتماعی نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں ان کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ یہ مصیبتیں انہیں اٹھانی چاہیے، ہمیں ان کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ انسان کی اس ذہنیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83۔ جب انسان کے حالات مساعد ہوتے ہیں اور اسے زندگی کی خوشگواریاں میسر ہوتی ہیں، وہ قوانین خداوندی کی طرف سے آراز برتتا اور نخوت و تکبر سے منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے۔ لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کل یعمل علی شاکلتہ۔ ان سے کہو کہ معاشرے کا ہر فرد اپنی اپنی حدود اختیار کے اندر مصروف کار رہتا ہے، اس لیے وہ اجتماعی زندگی کے منفعت بخش اور ضرر رساں نتائج اعمال میں بالواسطہ شریک، فی لہٰذا ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بڑے دل نشین انداز سے بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ جہنم میں لیڈر اور عوام باہم جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے سر الزام دھریں گے کہ تم ہی ان مصائب و آلام کے ذمہ دار۔ سورہ سبا میں ہے اگر تو اس منظر کو سامنے لائے جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تھی خدا کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی غلط روی کا ایک دوسرے کے خلاف الزام دھر رہے ہوں گے۔ عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم یقیناً قوانین خداوندی پر ایمان لے آتے۔ لیڈر کہیں گے کہ ہمیں کیوں مطعون کرتے ہو؟ جب سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ گیا تھا تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اسے اختیار نہ کرنا؟ تم خود ہی جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے، اب مفت میں الزام ہم پر دھرتے ہو۔ ان کے متبعین یعنی فالوورز کہیں گے کہ تم دن رات اس قسم کی چالیں چلتے اور سازشوں کا جال بچھاتے رہتے تھے جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف آ ہی نہ سکیں۔ کیا اس کے بعد بھی تم یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہو کہ تم نے ہمیں نہیں بہکایا تھا؟ حوالے کے لیے دیکھیے 34 نمبر سورت کی آیات 31 سے 33 تک۔ لیکن ان میں سے کسی کا بھی یہ عذر قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ حوالہ کے لیے دیکھیے 37 نمبر سورت کی آیت نمبر 33 کہ وہ سب اس عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، اسے سب کو یکساں طور پر بھگتنا پڑے گا۔ ارباب نظم و نسق کو ان کے غلط اندیشوں کی وجہ سے، اور عوام کو اس لیے کہ یہی تو ان خواص کی اس قوت کا باعث تھے جس کی بنا پر وہ معاشرہ کو غلط روش پر چلاتے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے اجتماعی زندگی میں فرد اور معاشرے کا تعلق۔ معاشرہ افراد کے مجموعے ہی کا نام ہوتا ہے، وہ بنا بنایا کہیں اوپر سے نہیں ٹپک پڑتا۔ اگر عوام غلط روش پر چلنا نہیں چاہتے تو انہیں چاہیے کہ اٹھ کر اس نظام کو بدل دیں جو معاشرے کو صحیح روش پر نہیں چلنے دیتا۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن عوام کے اس عذر کو قابل پذیرائی قرار نہیں دیتا کہ ہم کمزور فی لہٰذا مجبور تھے، اس لیے ہمیں اس عذاب میں ماخوذ نہ کیا جائے۔ صاحب اختیار و ارادہ انسان کا اپنے آپ کو مجبور قرار دینا سب سے بڑا جرم تو خود یہی ہے، وہ جرم جس کی پاداش میں ابلیس ہمیشہ کے لیے کشاد کی راہوں سے رجیم یعنی راندہ قرار پا گیا۔ لہذا اپنے آپ کو مجبور کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کمزور انسان یعنی جن کے پاس قوت کا سامان نہیں، معاشرہ کی غلط روش بدلنے کے لیے جہد اول میں ناکام رہ جائیں،
لیکن اس جد و جہد میں ناکام رہ جانا اور بات ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کہہ کر اس کے سامنے سپر ڈال دینا، اس کے بدلنے کی کوشش ہی نہ کرنا اور بات۔ میزان خداوندی میں پہلی روش موجب ہزار تبریک و تہنیت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمت، حوالہ کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 157۔ اور دوسری روش مستوجب عذاب جہنم، فاولئک ماواہم جہنم، حوالے کے لیے دیکھیے سورہ نساء کی آیت 97۔ یہ ہے قرآن کریم کی روح سے معاشرتی زندگی میں مصائب و آلام کی صحیح پوزیشن۔ جب تک قرآن کریم کی یہ تعلیم مسلمانوں کے سامنے رہی، وہ ہر اجتماعی مصیبت کے وقت کھڑے ہو کر سوچتے ہیں اور اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس مصیبت کی وجہ کیا ہے۔ وہ اگر دیکھتے کہ اس مصیبت کا باعث نظم و نسق کی کوئی خرابی ہے تو عوام ارباب نظم و نسق کو اس سے متنبع کرتے اور اس کی اصلاح کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے۔ اگر وہ براہ راست عوام کے تساہل یا تغافل کا نتیجہ ہوتی تو عوام خود اس کے ازالہ اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ تو اسے خدا کی طرف منسوب کر کے فرار کی راہ اختیار کرتا اور نہ ہی اپنی تقدیر کہہ کر رو دھو کر بیٹھ جاتا۔ لیکن بعد میں جب ارباب نظم و نسق نے استبداد کی راہیں اختیار کی اور ان کی وجہ سے معاشرتی مصائب و آلام سیلاب کی طرح امڈنے لگے تو انہیں فکر پیدا ہوئی کہ اگر عوام نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں تو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے اس خطرہ سے بچنے کے لیے سوچا یہ کہ عوام کی توجہ کا رخ کسی دوسری طرف موڑ دیا جائے۔ ایسا کرنا تنہا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس کے لیے انہوں نے مذہبی پیشوائیت کو اپنے ساتھ ملایا۔ کوئی فرعون بھی حامان کے بغیر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، ابھی لو۔ چنانچہ انہوں نے عوام سے یہ واز کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ جو تمہارے حاکم بنے بیٹھے ہیں، انہیں اس کا کیا اختیار تھا کہ یہ حاکم بن جاتے؟ انہیں حاکم خدا نے بنایا ہے، پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں انہیں اس کا بھی کس طرح اختیار ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے ہیں؟ یہ بھی خدا ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر خدا کی مرضی ایسی نہ ہوتی تو یہ اس قسم کی روش کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کے ظلم کے خلاف لب کشائی کرنا تو ایک طرف، دل میں بھی احساس شکایت بیدار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم خدا کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف شکایت کر رہے ہو۔ یہ کفر ہے، الحاد ہے، ارتداد ہے۔ توبہ کرو، 1000 بار توبہ کرو۔ اور ان واعظوں کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ ہر مصیبت خدا کی مرضی سے وارد ہوتی ہے۔ اس پر انسان کو صبر شکر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، 42 نمبر سورت کی 30 نمبر آیت، کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کبھی انفرادی طور آتی ہے جیسے خود اپنی انگلی آگ میں ڈال دینا، اور کبھی اجتماعی طور پر جیسے دریا کا بند ٹوٹ جانے سے سیلاب کی تواکاری، اور یا غلط معاشرہ میں اصول پرستی کی دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں کو قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ آخری چیز یعنی دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں کی پریشانیاں مزید وضاحت چاہتی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، 105 نمبر آیت میں،
کہ اے افراد جماعت مومنین، تم اپنی ذات یعنی انفسکم کی نگہداشت کرو، یہ تم خود ہی کر سکتے ہو، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی ذات کی نگہداشت سے صحیح راستے پر چلتے رہے تو غلط روش پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ آیت عظیم حقائق کی پیامبر ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم صحیح راستے پر چلتے رہو تو غلط راستہ پر چلنے والے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو دیانت اور امانت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے آئے دن نقصان اٹھاتا ہے۔ دیانتدار دکاندار کے خلاف بد دیانت کاروباری اس طرح محاذ قائم کر لیتے ہیں کہ اس کا اثاثہ تک نقصان کی نظر ہو جاتا ہے۔ دیانتدار اور فرائض شناس افسر کے خلاف اس کے ہم عصر اور اس کا عملہ اس طرح کی سازشیں کرتا ہے کہ اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی مثالیں معاشرہ کے ہر گوشے میں مل سکتی ہیں۔ پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو شخص صحیح روش اختیار کرتا ہے غلط روش پر چلنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ یہ بات ذرا گہرے غور و تدبر کی متقاضی ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، انسانی پیکر میں پہنچنے پر زندگی دو سطحوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہی حیوانی سطح پر جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اسے طبعی زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی قوانین طبعی کے تابع رہتی ہے، اور اس میں نیک و بد حتیٰ کہ مومن و کافر میں بھی کوئی تمیز و تفریق نہیں ہوتی۔ آگ میں ہاتھ نیک آدمی ڈالے یا بد، اس کا اثر دونوں پر یکساں ہوگا۔ سنکھیا کافر کھائے یا مومن، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس زندگی میں نقصانات بھی طبعی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں اور منافع بھی انہی قوانین کے مطابق حاصل۔ جو شخص بھی زراعت کے قوانین کے مطابق اپنی زمین سنوارے گا اور محنت کرے گا اس کی فصل اچھی ہوگی۔ جو اس میں تساہل برتے گا اس کی فصل خراب ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیات 18 سے 20 تک، کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں طبعی مفاد عاجلہ چاہتا ہے اور اس کے لیے طبعی قوانین کے مطابق کوشش کرتا ہے، ہم اسے اپنے قانون مشیت کے مطابق، جسے ہم نے اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق بنایا ہے، مادی مفاد دے دیتے ہیں، لیکن مستقبل کی زندگی میں اس کے لیے جہنم کی تباہی ہوتی ہے، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص مفاد عاجلہ کے ساتھ مستقبل کی خوشگواریاں بھی چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اور مستقل اقدار پر یقین رکھتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں حال اور مستقبل دونوں میں بھرپور نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ ہم اس طرح ان دونوں گروہوں کو، یعنی صرف مفاد عاجلہ چاہنے والوں اور مفاد عاجلہ کے ساتھ مستقبل کی خوشگواریاں طلب کرنے والوں کو، اپنے قوانین کی روح سے ان کی کوششوں کے مطابق آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور تیرے نشو و نما دینے والے کی بخشائشیں ان سب کے لیے یکساں طور پر کھلی رہتی ہیں۔ ہم ان کے راستے میں کسی کے لیے بند نہیں لگا دیتے کہ ایک گروہ تو آگے بڑھ جائے اور دوسرے گروہ کو وہیں روک دیا جائے۔ یعنی جو سامان زیست طبی قوانین کے مطابق حاصل ہوتا ہے اسے ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو ان قوانین کے مطابق ان کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ زندگی کی اس دوڑ میں کافر و مومن دونوں کے لیے یکساں طور پر میدان کھلا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کافر کو اس کی کوشش کے باوجود پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا جائے اور مومن کو خواہ وہ اس کے لیے کوشش ہی نہ کرے آگے بڑھا دیا جائے۔ ہست این میں کداؤ دعوت عام است این جا،
قسمت بادہ ب اندازہ جام است اینجا. دوسری جگہ ہے یعنی 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 20 میں کہ جو شخص مستقبل کے مفاد چاہتا ہے تو ہم اس کی کوشش کے مطابق ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص محض دنیاوی مفاد کا طالب ہوتا ہے تو اسے اس کی کوشش کے مطابق وہ مفاد مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے مستقبل کے مفاد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے خدا کا قانون طبعی زندگی سے متعلق۔ چونکہ اس مقام پر زندگی حیوانی سطح پر ہوتی ہے، اس لیے اس میں نیک اور بد میں کسی قسم کی تفریق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیوانوں میں نہ کوئی نیک ہوتا ہے نہ بد، نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن۔ زندگی کی دوسری سطح جسے ہم بغرض تعارف انسانی زندگی کہہ کر پکارتے ہیں، حیوانی زندگی سے بلند ہوتی ہے۔ اس میں اخلاقی اقدار کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ جو شخص ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسے مستقبل کی زندگی یا حیات آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن زندگی کی اس سطح پر حیوانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، وہ بھی بدستور موجود ہوتی ہے اور اس کے تقاضے بھی اسی طرح زندہ۔ اس سے واضح ہے کہ انسانی زندگی پر دوہرے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، ایک طبعی قوانین اور دوسرے مستقل اقدار سے متعلق قوانین۔ صحیح زندگی یعنی جسے اسلامی زندگی یا ایک مومن کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ ہے جس میں انسانی جسم اور اس کی ذات دونوں کے تقاضے بحسن و خوبی پورے ہوتے رہیں۔ صحیح اسلامی معاشرہ میں ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن غلط یعنی غیر اسلامی معاشرہ میں ان دونوں میں قدم قدم پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یعنی اس معاشرے میں ایک طرف ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو مستقل اقدار یعنی دیانت، امانت، پاک بازی کا تحفظ چاہتا ہے، اور اس کے مد مقابل دوسرا انسان یا انسانوں کا گروہ جنہیں ان اقدار کا کوئی پاس نہیں ہوتا، وہ صرف مادی مفادات کے خواہاں ہوتے ہیں اور خواہ وہ کسی طریق سے حاصل ہو جائیں۔ جب ان دونوں کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے حصول کے لیے ہر قسم کا حربہ بلا تامل استعمال کرے وہ شخص ناکام رہے گا، جو ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ مستقل قدر اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اب اس شخص کے سامنے دو راستے ہیں جن میں سے یہ جون سا چاہے منتخب کر لے، یا تو یہ بھی اقدار پرستی کو بالائے طاق رکھ کر ہر حربہ استعمال کر لے اور اس طرح فریق مقابل کا اس کے برابر کی سطح پر کھڑے ہو کر مقابلہ کرے۔ اس سے اسے مادی مفاد تو حاصل ہو جائیں گے لیکن اس کی ذات کا نقصان ہوگا، اور یا یہ اپنی ذات کے مفاد کو ترجیح دے کر اصول پرستی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس طرح اسے مادی نقصان تو اٹھانا پڑے گا لیکن اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہذا جب قرآن کریم نے کہا تھا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر تم اپنی ذات کی نگہداشت کرو گے تو جو غلط راستے پر چل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مادی نقصان پہنچا دے لیکن وہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں، کہ انسانی ذات کے نفع یا نقصان کا اندازہ مادی پیمانوں سے نہیں لگایا جا سکتا، اسے خدائی پیمانوں سے ماپا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب اسے قانون مکافات عمل کی میزان میں تولا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم طبعی زندگی کے تقاضوں یعنی مادی مفادات کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ انہیں بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے وہ مومن کی زندگی یہ بتاتا ہے کہ فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201،
کہ اسے دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور مستقبل کی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد حاصل کیسے ہو، یعنی انسان کو مادی مفاد بھی حاصل ہوتے رہیں اور مستقل اقدار کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کی ساری تعلیم اسی پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ ایک اصول پرست انسان یعنی مرد مومن اور مادہ پرست انسان یعنی صرف مفاد عاجلہ کا خواہاں جسے کافر کہا جاتا ہے میں باہمی ٹکراؤ کو حق و باطل کی کشمکش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کشمکش میں اصول پرست انسان اس لیے شکست کھا جاتا ہے کہ غلط معاشرہ میں باطل پرست افراد ایک متحدہ محاذ کی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں اور اصول پرست انسان الگ الگ انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اصول پرستوں کا یہ شعار یعنی انفرادی انداز زیست جسے تصوف یا مسلک خانقاہیت کہا جاتا ہے غلط ہے۔ اس کے نزدیک صحیح اسلامی زندگی یہ ہے کہ یہ حق پرست افراد جماعتی زندگی بسر کریں اور اس طرح متحدہ طور پر باطل پرست محاذ کا مقابلہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اس مقابلے میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ باطل پرست گروہ اپنے مفادات کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا، وہ ان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرے گا۔ حق و باطل کے اس تصادم و تزاحم کے یہی وہ مقامات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اسے مارکہ جہاد کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہیں بھی ان جاں گداز مراحل سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے باطل کی قوتوں سے ٹکر لی تھی۔ اس تصادم میں حالت یہ ہو جاتی تھی کہ سختیاں اور مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی، ان کی شدت سے ان کے دل دہل جاتے، یہاں تک کہ وہ اور ان کا رسول پکار اٹھتے کہ بار الہ ہماری کوششوں کے برابر ہونے کا وقت کب آئے گا؟ ایسے ہمت شکن اور صبر آزما مراحل کے بعد کہیں جا کر ان کی کوششیں کامیاب ہوتی اور نصرت خداوندی ان کی صحیح و عمل کو ثمربار کرتی۔ یاد رکھو تمہیں بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ جنگ احزاب میں اس ٹکراؤ نے اس قدر شدت اختیار کر لی تھی، اس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ وہ تم پر ایسا سختی کا وقت تھا کہ دشمن کے لشکر چاروں طرف سے امنڈ کر آ گئے تھے، خوف کے مارے تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور دہشت سے تمہارے دل اس طرح دھک دھک کر رہے تھے گویا وہ اچھل کر حلق تک آ پہنچیں گے، اور تم میں سے جو کمزور ایمان کے حامل تھے ان کے دل میں خدا کے وعدوں کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس لرزا دینے والی مصیبت کے وقت مومنین کا جذبہ صادقہ ابھر کر سامنے آ گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ کس پابندی سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 23 نمبر سورت کی آیات 10 اور 11۔ یہی وہ تصادمات ہیں جن میں ہر قسم کے طبعی نقصانات کا امکان و احتمال ہوتا ہے۔ ان میں کہیں جنگ و قتال اور دیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا، کہیں سامان خور و نوش کی کمی ہوگی، کہیں مال اور جان کا نقصان ہوگا، کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد فتح و کامرانی کی خوشخبریاں ان کے لیے ہوں گی جو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہیں گے، اور مصائب و آلام کے ہجوم میں ان کی نگاہیں اس نقطہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں گی کہ ہمارا مقصد باطل قوتوں کو شکست دے کر حق کا نظام قائم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا، وہی ہمارا مقصود و منتہا ہے، اور ہم ہر حال میں اس کی طرف بڑھیں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیات 155 اور 156۔ اس مقابلہ کے لیے
صبر و استقامت کے جوہر ذاتی کے ساتھ ساتھ مادی ساز و سامان کی بھی بے حد ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اپنی استطاعت بھر اپنی سرحدوں کا سامان مدافعت تیار رکھو۔ حوالے کے لیے دیکھیے 8 نمبر سورت کی 60 نمبر آیت۔ رزم گاہ میں اگر جنگی تدبیر میں کوئی نقص رہ جاتا ہے تو اس کا خمیازہ جماعت مومنین کو بھی اسی طرح بھگتنا پڑتا ہے جس طرح ایسے حالات میں مخالفین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جنگی تدبیروں کی خرابی کی وجہ سے جماعت مومنین کی فتح مبدل و شکست ہو گئی اور اس نتیجہ میں انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ تاریخ کے بیان کے مطابق اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے بڑی جاں فشانی اور سرفروشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں جماعت مومنین کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، سورہ نساء کی آیت نمبر 104۔ اگر تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ فریق مخالف کو بھی اس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑتے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورہ آل عمران کی آیت 140۔ وقائع و حوادث زمانہ کی یہ گردشیں اسی طرح رہتی ہیں اور اس کی لپیٹ میں تمام انسان آ سکتے ہیں، کبھی ان کا پلڑا بھاری کبھی ان کا، لہذا مشکلات کے وقت گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، استقامت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان تصادمات میں اگر حق پرستوں کی جماعت ضروری ساز و سامان کے ساتھ ثبات و استقامت سے مخالفین کا مقابلہ کرتی رہے تو آخر الامر کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اور اس طرح اس معاشرہ کا قیام عمل میں آ جاتا ہے جس میں مستقل اقدار کی پابندی کے لیے مادی نقصان اٹھانا نہیں پڑتا۔ یہ وہ نظام ہے جس میں لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی اگر تم صحیح راستے پر چلتے جاؤ گے تو غلط راستے پر چلنے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کے مطابق نہ مادی نقصان ہوگا نہ انسانی ذات کا زیاں۔ اسے فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ کہا جائے گا۔ اس دنیا میں مادی خوشگواریاں اور اخروی زندگی میں انسانی ذات کی سرفرازیاں وذالک هو الفوز العظیم، یہ انتہائی کامرانی ہے۔ اس جد و جہد میں جو لوگ اس نظام کے قیام سے پہلے ہی جان دے دیتے ہیں ان کے حصے میں اس دنیا کے مصائب و آلام ہی آتے ہیں، لیکن ان کی اخروی زندگی ایسی حسین ہو جاتی ہے کہ ہر جینے والا اس قسم کی موت پر ہزار رشک کرتا ہے۔ انہی کو مقتولین فی سبیل اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جینے والوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھو، یہ حیات جاوداں سے ہم آغوش ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 154۔ لیکن یہ کامرانی حاصل ہوتی ہے اپنی صحیح و عمل ہی سے، اور یہ صحیح و عمل نتیجہ خیز ہوتی ہے اجتماعی نہج زندگی میں، اسے قومی یا ملی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگلا باب ملاحظہ فرمائیے۔ 5واں باب ختم ہوا۔